کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ البقرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ بلال is here, mentor of تجوید اینڈ قرات۔ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت خیر و عافیت رکھے، ہمیں صحیح سے قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 19 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکچر نمبر آپ کا 3 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین آمین آمین۔ شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے حکم دیا اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، پھر جہاں سے چاہیں کھائیں پیئیں، مگر اس درخت کے پاس کبھی نہ جانا، نہیں تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلِكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے بدن کا پردہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا اس کو بے آبرو کر دیا۔ دونوں جب ایک دوسرے کے سامنے بے آبرو ہو گئے اور کہنے لگے تمہارے رب نے آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے کس سبب منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے تاکہ آپ دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور ان دونوں کے سامنے قسم کھا لی یقین جانیے میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ کس نے؟ شیطان نے بہلایا پھسلایا اور پھر انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ پچھلی آیت ہم نے ڈسکس کی جس میں ذکر کیا جا رہا تھا شیطان کا۔ شیطان نے ایک عہد کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی تھی کہ میں ابن آدم کو پریشان کروں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ اب جب اس ابلیس کو نکال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ جو کہ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہیے اور وہاں سے کھائیے پیئے، لیکن اس شجر ممنوعہ کے پاس آپ نے نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ قریب جائیے گا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ نے نہیں قریب جانا اس درخت کے، نہیں تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، آپ نے اس درخت کے نزدیک نہیں جانا ورنہ آپ نقصان اٹھا لیں گے۔ اب ابلیس چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ملعون قرار دیا جا چکا تھا، اس لیے اس کے دل میں حسد اور انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ نعمت اور کرامت دے کر حسد اور انتقام کی آگ اور اس میں اور بھڑک اٹھی، اس لیے وہ اسی فرق میں پڑ گیا کہ کسی طریقے سے مکر اور فریب سے اس عیش و عشرت اور اعلیٰ مقام سے حضرت آدم علیہ السلام کو الگ کروایا جائے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے یہ مقام چھوڑ کر ایک دن دنیا میں جانا ہوگا کیونکہ زمین کی مٹی میری فطرت میں شامل ہے اور اسی سے میرا خمیر تیار ہوا ہے۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ڈر تھا کہ خمیر مجھ کو زمین کی طرف کھینچ کے نہ لے جائے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کسی نہ کسی طرح سے مجھے زمین پر جانا پڑے گا، اور تمام فرشتوں میں میری خلافت کا عرضی اعلان ہو چکا ہے اور اس لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا ایک نہ ایک دن اپنے جو اس منصب ہے اس سے اترنا پڑے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہی ایک دھچکا لگا رہتا تھا، کھٹکا لگا رہتا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، کہ آپ کچھ ٹائم کے لیے آپ اور آپ کی بیوی سکونت اختیار کیجئے جنت میں، اور ان سے کہا کہ آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ابلیس نے وسوسہ ڈال دیا اور ان کو بہلایا پھسلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے اس درخت کو نہیں کھانا، اور یہی وہ جو درخت ہے یہ زندگی والا درخت ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے زندگی مل جائے گی اور کبھی بھی موت نہیں ملے گی، اور اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کھانے سے، اس لیے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اور ابلیس حضرت آدم اور بی بی حوا سے اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا، اور وہ جنت میں کس طریقے سے داخل ہوا
بعض مفسرین کے نزدیک وہ اس طریقے سے کہ سانپ کی شکل میں داخل ہوا اور جا کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اما حوا سے ملا، لیکن بعض کے نزدیک وہ کسی اور شکل میں داخل ہوا۔ آ کے اس نے کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اللہ نے آپ کو اس درخت کے کھانے سے اس وجہ سے منع کیا ہے کہ کہیں کھا کر آپ فرشتے نہ ہو جاؤ، فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے آپ جو ہے بری الزمانہ ہو جاؤ، اور فرشتوں کی طرح تسبیح و تقدیس آپ کی غذا بن جائے گی، اور فرشتوں کی طرح سے آپ اطاعت خدا بندی میں لگ جائیں گے، اور آپ کی طبیعت اور مزاج جو ہے وہ یہی تسبیحات ہی بن جائیں گے۔ اور اس لیے اگر آپ فرشتہ نہ بنو تو ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، موت کا خطرہ باقی نہیں رہے گا کہ آپ اس پھل کو کھا لیں، اور یہ اس پھل میں خاصیت موجود ہے۔ اس بات ابلیس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، اور میں آپ کو یہ بات صحیح بتا رہا ہوں۔ اور بعض کے نزدیک وہ جو درخت تھا وہ گندم کا تھا، اور بعض کے نزدیک وہ کیلے کا درخت تھا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ہرگز اس کو نہیں کھانا، لیکن جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کی اتنی کوالٹیز سنی کہ کس طرح یہ جو ہے ہمیشہ زندہ رہنے، اس کے کھانے سے انسان ہمیشہ زندہ رہے گا، تو نام سن کر پگھل گئے، اور طرح طرح کی جو اس نے چیزیں بتائی تھیں کہ آپ فنا نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، تو اس طریقے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں آیا کہ اس کو کھا لینا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا حال قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے تیار کیا اور جسد خاکی میں روح پھونکی گئی۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آپ سجدہ کیجیے، اور سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے نواز دیا۔ چنانچہ پیدائش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، اور ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عاجزی پیدا کر دی تھی، انکساری پیدا کر دی تھی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے ساتھ نکاح پڑھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو ملائکہ نے کہا کہ صبر کیجیے، جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جائے گا آپ مہر ادا نہیں کرو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود پڑھیے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 20 بار یا 40 بار درود پاک پڑھنے کا بھی ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ مین تھنگ از دیٹ کہ درود پاک پڑھنا تھا۔ اس کی کوانٹٹی کتنی ہے؟ مختلف مفسرین اس کی ڈفرینٹ کوانٹٹیز بتاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ پڑھنا تھا، کچھ کہتے ہیں 1 دفعہ پڑھنا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کو 40 دفعہ یا پھر اس کو 20 دفعہ پڑھنا تھا۔ تو جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ اب آپ نے اپنا مہر ادا کر دیا ہے اور آپ جنت میں رہیں، ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا جس کے پاس جانے سے آپ کو منع فرمایا۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ درخت گندم کا تھا، بعض نے کہا کہ انجیر، بعض نے کہا انگور، بعض نے کہا کہ وہ کیلے کا درخت تھا، ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بلا شبہ وہ انجیر کا ہی درخت تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ اب اگلی آیات میں اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، فد اللہما بغرور، پس ان کو مائل کر لیا دھوکے سے، فد اللہما، پس مائل کر لیا بغرور، بغرور ان کو دھوکے کے ساتھ، کس نے؟ شیطان نے مائل کر لیا حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کو۔ فلما، پس جب ذاقا، ان دونوں نے چکھا، الشجرتی، درخت کو، دونوں نے جب درخت کو چکھ لیا، بدت، کھل گئیں، لہما، ان کے لیے، سوآتہما، ان کے ستر کی چیزیں، وطفقا، اور لگے، یخصفانی، جوڑ جوڑ کر رکھنے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے جوڑ جوڑ کے اپنی باڈی پہ لگانا شروع ہو گئے، وناداہما، اور انہیں پکارا، ربہما، ان کے رب نے، الم ان حکما، کیا تمہیں منع نہ کیا تھا، عن تلکما، اس سے متعلق، الشجرتی، اس درخت، واقل لکما، اور کہا آپ سے، ان الشیطان، بے شک شیطان، لکما، تم دونوں کا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ جب ان دونوں کو فریب سے شیطان نے اپنی طرف مائل کر لیا، ان دونوں نے جو درخت تھا اس کو چکھ لیا، پھر ان کے بدن جو ہے وہ بے پردہ ہو گئے، دونوں بے آبرو ہو گئے، اور دونوں نے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا نے جنتی لباس پہنے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے لباس پہنائے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی دونوں نے اس درخت کو، شجر ممنوعہ کو چکھا، تو فوراً سے بے آبرو ہو گئے، فوراً سے ان کا جنتی لباس اتر گیا، تو دونوں نے پھر کیا کیا کہ اپنے بدن کو چھپانا شروع کیا جنت کے پتوں سے،
जन्नत में जो मुख्तलिफ दरख्त लगे हुए थे, बड़े बड़े केले के दरख्त के पत्ते हो सकते हैं, कोई भी बड़े बड़े पत्ते थे। मिन वराक़िल जन्ना, जन्नती पत्तों से पत्ते जोड़ने लगे और उनको अपने बदन पे लगाने लगे। फिर अल्लाह ताला ने उनसे कहा, और उन्होंने पुकारा अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा, क्या मैंने आपको मना ना किया था? अलम अनहकुमा अन तिलकुम अश-शजरा, कि इस दरख्त के मुतल्लिक आप इसके नजदीक ना जाइएगा। व अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान आपका खुला दुश्मन है। और वो दोनों कहने लगे, ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, और इन दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने बड़ा जुल्म किया, अनफुसना, अपने ऊपर। व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, अगर आपने हमारी मग़फ़िरत न की और हम पर रहम न किया, तो वाक़ई इससे बड़ा हमारा नुकसान क्या होगा कि हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि शैतान जो था वो अपनी चालबाजियों में कामयाब ठहरा, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने उस दरख्त को चख लिया। चखना था कि जन्नत का लिबास इनके बदन से नीचे गिर गया और इनकी शर्मगाहें इनके सामने खुल गईं। अब ये शर्म के हमारे जन्नत के दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने बदन पर रखने लगे, अपने बदन को ढांपने लगे। पहली सी हालत में न रहे, एहसासात बदल के कुछ हो गए। ख्याल आया कि अब हम क्या से क्या हो गए। ऐसी हालत में शर्मो नदामत और हैरत में थे कि अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि अब आप ऐसे कैसे खड़े हैं? क्या मैंने आपको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था कि ये शैतान आपका साफ और खुला दुश्मन है? अब चूंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को अपनी गलती का आइडिया हो गया था, तो इन्होंने इनको वो भूल गए थे कि शैतान उनका दुश्मन है। इसलिए इन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, और दोनों ने रोना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया, अल्लाह ताला से मुआफ़ी माँगना शुरू की, और बार-बार अल्लाह ताला से मुआफ़ी माँगते चले जा रहे हैं और बार-बार रोते चले जा रहे हैं। और बाज़ मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस कदर रोते थे कि उनके रोने की वजह से उनके फेस पर नालियाँ सी बन गई थी और खून के आँसू रोया करते थे, और उनकी आँखों से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी, इतना ज़्यादा वो रोया करते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को। उन्होंने आके इनको कलमात सिखाए कि आप ये कलमात पढ़िए, इन कलमात के ज़रिए से अल्लाह ताला से मुआफ़ी माँगिए और अल्लाह ताला से तौबा तलब कीजिए। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो कलमात अदा करने शुरू किए, जो कि सूरतुल अराफ की आयत नंबर 22 में बताए गए हैं, 23 में बताए गए हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। जब बार-बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन कलमात को दोहरा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया और अल्लाह ताला ने उनको मुआफ़ी अता कर दी। क़ाल अहबितू बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्व व लकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन। और फरमाया अल्लाह ताला ने कि नीचे ऐसी हालत में जाओ कि तुम्हारे बाज़ के दुश्मन होंगे, और तुम्हारे रहने के लिए हमने ये जगह एक मुकर्रर मुद्दत के लिए रख दी है। ठीक है? वो मताउन इला हीन, इसने आपका ठिकाना रख दिया, सामान रख दिया, और एक मुकर्रर मुद्दत के लिए आप यहाँ पे रख दिए गए हैं, ठहरा दिए गए हैं। इसके बाद फिर आपको वापस इधर ही लौटना है। क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून। और फरमाया आपको वहां ही जिंदगी बसर करना है और वहां ही मरना है, और उसी में से फिर आपको पैदा किया जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि अब आपको दुनिया में रहना होगा और जमीन पर रिहाइश इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। और बास के नजदीक इस तरह से है कि दूसरी आयत, अगर हम सूरतुल बकरा की आयत को भी देखते हैं जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, उसमें यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब और हज़रत अम्मा हवा को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा, तो अम्मा हवा को जद्दा के मुकाम पर उतारा, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मालदीव में अल्लाह ताला ने उतारा, और बास के नज़दीक श्रीलंका में, बास के नज़दीक मालदीव में अल्लाह ताला ने उनको उतारा। लेकिन फिर दोनों की मुलाकात काफ़ी अरसा गुजरने के बाद मैदान अरफात में हुई। अरफात के मैदान मुकाम पर अल्लाह ताला ने इन दोनों की मुलाकात करवाई। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। हाँ जी, इस आयत को हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। या बनी, ए बनी आदम अलैहिस्सलाम, क़द अंज़लना, अलबत्ता हमने उतार दिया आपके लिए, अलैकुम लिबासन युवारी, आपके लिए लिबास, युवारी ताकि आप उसको ढांप लें, सौआतिकुम, अपने सतर को, वरीशा और जीनत को। ए इब्ने आदम, हमने
تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے بدن کو چھپاتا ہے، زینت کو چھپاتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، اور زینت بھی اور تقوی کا لباس اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ذَٰلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں تاکہ آپ اس پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ نے لباس اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اب یہ جو باتیں چل رہی ہوتی ہے نا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب، بہترین جواب یہاں پہ سورۃ الاعراف میں دے دیا ہے. لباس یواری سوآتکم وریشا، تم پر لباس اللہ تعالیٰ نے تمہاری زینت اور اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پہ آپ کے لیے بدن ڈھکنے کے لیے دے دیا ہے کہ اس سے آپ اپنے ستر کو چھپائیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا جسم میری مرضی. بینگ کا مسلمان تو یہ کہہ نہیں سکتی عورت، نہ مرد یہ کہہ سکتا ہے، نہ عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی. اگر تو وہ مسلمان ہیں پھر ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے، اگر وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتی ہیں تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو لباس ہے وہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لباس کو پیدا کیا تاکہ آپ اس سے اپنے بدن کی زینت کو چھپائیں اور آپ اپنے ستر کو ڈھانپ لیں. اور یہ زینت اور تقوی کا لباس اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی من آیات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ایک ہے تاکہ لوگ اس کو یاد رکھیں اور اس پر غور کریں. حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا قصہ ختم فرما کر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو خطاب فرمایا اور بتایا کہ اے اولاد آدم، اللہ نے جنت کے کپڑے آپ سے اتروائے، پھر اللہ تعالیٰ نے صدر پوشی کے لیے آپ کو دنیا میں لباس کی تدبیریں سکھا دی، لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے جسمانی بے پردگی کو چھپاتا ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو کپڑا بنانا سکھایا جسے ستر ڈھانپنا میسر آیا، اور اس بات کو حق تعالیٰ نے اپنی بے شمار نشانیوں میں سے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں ایک نشانی بتایا اور فرمایا کہ اگرچہ انسان کی نظر جو ہے وہ ہر چیز پہ ہوتی ہے اور اس کو نشانی بآسانی سمجھ آ سکتی ہے کہ لباس کس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پر حیوانات کی طرح کوئی چیز اوپر نہ تو اللہ تعالیٰ نے بال پیدا کیے ہیں نہ فر پیدا کیے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز جانوروں کی طرح نہیں رکھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شرم اور حیا کا مادہ اس کی فطرت میں ڈال دیا کہ وہ اپنی فطرت کے اس تقاضے کو سمجھتے ہوئے اپنے لیے لباس فراہم کرے، اپنے لیے لباس جو ہے اس کو ڈھونڈے، تلاشے اور اس کو پہنے. اپنے جسم کی آرائش اور موسمی اثرات سے بدن کی حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو بنا دیا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ میری نشانی ہے. اب جو مسلمان ہے اس کو پتہ ہے کہ لباس تو اللہ رب العزت کی نشانی ہے اور جسم ڈھانپنا اللہ رب العزت کی نشانی ہے. پھر اس کو اس چیز سے اختلاف نہیں ہو سکتا کہ میرا جسم اور میری مرضی. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ پردہ ہے تو پردہ کیوں کریں، پردہ کیوں کریں؟ پردہ کرنا تو اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. عورت کو مستور کیوں کہا گیا؟ مستورات میں عورت کا شمار اس لیے، مستور کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، ٹھیک ہے. مرد کو تو مستورات میں شامل نہیں کیا نا، مرد کے لیے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. اسلام نے عورت کے لیے مستورات، عورتوں کے لیے مستورات کا لفظ استعمال کیا ہے، اور مستور کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی چیز. اب جتنی چھپی ہوگی اتنی زیادہ تقوی والی ہوگی، اتنی زیادہ بآبرو ہوگی. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کو اپنی نشانی بنا دیا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نشانی دنیا میں ایک لباس بھی ہے. پھر تقوی کا لباس کیا ہو سکتا ہے؟ اس ظاہری اور جسمانی لباس کے تذکرہ کے ساتھ ہی باطنی اور روحانی لباس کا تذکرہ بھی فرما دیا، اور وہ تقوی اور پرہیزگاری کا لباس ہے. یعنی یہ کپڑوں وغیرہ کا لباس جس کی شرمناک چیزوں کو چھپانے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور جسم کے لیے موجب زینت ہے. مگر دوسرا لباس جو ہے وہ یعنی تقوی اور پرہیزگاری کا لباس اس جسم کے لباس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ روح کی شرمناک عیوب کو چھپانے والا ہے، اور اس نے ہماری روح میں جتنی بھی چیزیں ان کو چھپایا ہوا ہے. اگر اچھے طریقے سے ہیں یا برے طریقے سے رہ رہے ہیں، ہمارے دل میں جو چیزیں اس کو چھپانے والی چیز جو ہے تقوی ہے. پرہیزگاری اختیار کریں گے تو اس سے تمام طرح کی کامیابیوں کو سمیٹیں گے. اور فرما دیے کہ جس طرح تم لباس کی قدر کرتے ہو اور اس سے بڑھ کر لباس روح کی، آپ کو روح کی بھی قدر کرنی چاہیے. لباس پہننے کے لیے پھر ایک دعا بھی بتا دی گئی کہ آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ ظاہری لباس پہنیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ ایک نعمت ہے نیا لباس، دھلا ہوا لباس پہنیں، تو یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی کسانی ما اواری به عورتی وتجمل به فی حیاتی. اللہ تیرا شکر جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا کہ میں جس سے خود کو ڈھانپتا ہوں اور میں اس سے اپنا ستر اور زینت جو ہے
اور اپنی زندگی کو اس سب چیزوں کو میں ڈھانپتا ہوں. اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی آپ نیا لباس پہنے تو یہ والی دعا پڑھیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نیا کپڑا پہنے اور گلے تک پہنچتے ہی یہ دعا پڑھے پرانا کپڑا اتار دے تو وہ شخص اللہ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتا ہے زندگی سے مرگ تک کے لیے. امر ربی بالقسط اور یہ میرے رب کا حکم ہے انصاف کے ساتھ. واقیموا اور قائم کیجئے سیدھے طریقے سے وجوہکم اپنے چہرے عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اور اے آدم علیہ السلام شیطان نے آپ کو کس خرابی میں نہ ڈالا اس نے آپ کے باپ دادا کو اے ابن آدم شیطان نے آپ کو کس خرابی میں نہ ڈالا اس نے تمہارے باپ دادا کو جنت سے باہر نکلوا دیا ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا نہ کہ ان کے بدن کا پردہ رہا اور وہ آپ کو ایسے طور پہ دیکھتا ہے کہ آپ انہیں نہیں دیکھتے. ہم شیطان کو انہی لوگوں کا کار اور رفیق بناتے ہیں دوست بناتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. اب جو شیطان کی مان کے چلے گا اور شیطان کے طریقے پہ رہنے کی کوشش کرے گا اس کو لگے گا کہ یہ چیزیں مجھ پہ زبردستی لاگو کر دی گئی ہیں اور اس کو لگے گا کہ نہیں اسلام میں ایسی کوئی سختی نہیں ہم اپنی مرضی کریں ہم جو چاہیں کریں اپنے لباس اپنے بدن کو ننگا کریں اپنے بازوؤں کو ننگا کریں ہم ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون ہم شیطان کو انہی لوگوں کا دوست بنا دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. مینس کے ایمان نہ لانے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایک آیت سے بھی انکار کرتے ہیں کسی ایک آیت سے بھی انکار کرتے ہیں کسی ایک مفہوم سے بھی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے. اٹ مینس کہ وہ لوگ انکار کرنے والے ہیں اور وہ اولیاء جعلنا الشیاطین اولیاء وہ شیطان کے دوستوں میں سے ہیں جو کہ اس طرح سے انکار کرتے ہیں کہ ہم اپنی من مانی کرنے والے ہیں اور ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا اور ہماری مرضی ہم جو جس طرح سے چاہے لباس پہنے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن کو ڈھانپنے کا کہا ہے کہ اپنے بدن کو پورے طریقے سے اچھے طریقے سے ڈھانپ لیجیے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا اور جب وہ کریں کوئی بے حیائی اور کہیں ہم نے پایا ہے اس کو اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے واللہ امرنا بها اور اس کا حکم ہمیں اللہ نے دے دیا ہے. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان اللہ لا یأمر بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم نہیں دیتا بالفحشاء بے حیائی کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا آپ ایسا کہتے ہو جو کہ آپ خود بھی نہیں جانتے. قل امر ربی بالقسط اور میرے رب کا حکم ہے کہ وہ انصاف کرتا ہے. واقیموا وجوہکم کہ آپ قائم کیجئے سیدھا رکھیے اپنے چہروں کو عند کل مسجد جب آپ مسجد کے پاس ہو. وادعوہ مخلصین لہ الدین اور پکاریں خالص ہو کر اپنے رب کو اسی کے لیے دین ہے. کما جیسا کہ بدأکم تمہاری ابتدا کی یا تمہیں پیدا کیا تعودون وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. جس نے آپ کو ایک دفعہ پیدا کیا ہے وہی اس بات پر قادر ہے کہ آپ کو دوسری دفعہ بھی پیدا کرے. فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ ایک فریق اس کو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق ثابت ہو گیا کہ ان کو گمراہی دے دی گئی ان کے اپنے اعمال کے سبب. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون اور بے شک وہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. شیطان کو اپنا دوست بنانے کے باوجود وہ لوگ اس گمان میں ہیں کہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے لباس پیدا کیا جس سے سطر پوشی اور جسم کی حفاظت اور زینت کی حفاظت کی جاتی ہے اور ساتھ ہی تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی ہدایت دے دی گئی کہ آپ نے اپنے جسم کو اگر اوپر سے ڈھانپنا ہے اوپر سے اس کی حفاظت کرنی ہے تو آپ کی باطنی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے باطن کی حفاظت کرنی ہے ہر طریقے سے شیطان سے بچتے رہنا ہے.
لیکن ان آیات میں کچھ ایسی چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جو کہ مشرکین میں پائی جاتی تھی اور فحش اور بے حیائی کے کاموں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. مشرکین کے بہت ساری رسومات اپنے سے انہوں نے ایجاد کی ہوئی تھی اور وہ برہنہ ہو کر ننگا ہو کر طواف کیا کرتے اور کہتے کہ جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی حالت میں طواف کریں گے, کہ ہم ننگے پیدا ہوئے تھے, ہم پہ کوئی لباس نہیں تھا, اس لیے ہم طواف بھی اسی حالت میں کریں گے. اور ان کا دستور ہوا کرتا تھا کہ قریش کے سوائے تمام اہل عرب بیت اللہ کا طواف اپنے پہنے ہوئے کپڑوں میں نہیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ کپڑے جنہیں پہن کر خدا کی نافرمانیاں کی ہیں اس قابل نہیں رہے کہ انہیں پہن کے طواف کریں, اور صرف قریش اپنے کپڑوں میں طواف کرتے تھے, اور جن لوگوں کو قریش کپڑے بطور ادھار دیتے وہ بھی ان کے دیے ہوئے کپڑوں میں طواف کر سکتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا. یا وہ شخص کپڑے پہنے طواف کر سکتا تھا جس کے پاس نئے کپڑے ہوں. اب جس کے پاس نیا کپڑا نہ ہو اور قریش نے بھی اس کو ادھار نہ دیا ہو, اس لیے اس کو ضروری تھا کہ وہ ننگا ہو کر طواف کرے, خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو. ان کی یہ ایک رسم بنی ہوئی تھی اور اس طرح کی رسومات کو بڑا وہ ترویج دیا کرتے تھے. اس قسم کی رسومات انہوں نے خود سے گھڑی ہوئی تھی اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے جب ان سے کہا جاتا کہ بے حیائی اور برائی کے کام نہ کریں تو وہ آگے سے کہتے تھے وجدنا علیہا آباءنا, ہم نے اس پہ اپنے باپ دادا کو پایا ہے, واللہ امرنا بہا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کو رد کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جو ایسے کام کرتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون, حالانکہ وہ ان لوگوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں, حالانکہ وہ کبھی بھی سیدھے رستے پر نہیں ہو سکتے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے اولاد آدم, تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو, خوب کھاؤ پیو, حد سے مت نکلو, بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے نکل جانے والوں کو. قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق, اللہ تعالیٰ نے, آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنا دیا ہے, کھانے پینے کی چیزوں کو حلال کر دیا ہے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اور کس طرح حرام کیا یہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں, یہ اشیاء دنیاوی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہیں اور قیامت کے روز خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اور ہم اس طرح تمام آیات کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں, جو جاننا چاہتے ہیں, جو ان پر ایمان لانا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے ان آیات کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے. مشرکین ایام جاہلیت میں اس خیال سے کہ ہم اپنے کپڑوں میں نہ جانے کیا کیا گناہ کرتے ہیں, طواف کعبہ کے وقت انہیں اتار کر الگ رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے بدن پر کوئی کپڑے نہ پہنتے تھے. اگر قریش ان کو ادھار کپڑے دے دیتے تو پہن لیا کرتے, نہیں تو ننگے بدن یا تو کوئی لنگوٹ وغیرہ باندھ کر یا پھر ایسے ہی بالکل ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے ان کی عورتیں بھی رات میں ننگے ہو کر طواف کیا کرتی. اور اسی طرح حج کے زمانہ میں اہل عرب بعض چیزیں جیسے کہ گوشت ہو گیا ہے, چربی ہے, گھی ہے, دودھ وغیرہ کھانا چھوڑ دیتے تھے اور فاقے یا پھر بالکل تھوڑا بہت کھانا پینا ضروری سمجھا کرتے تھے. اور یہ سب رسومات جو تھی وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو ان آیات نے ان رسومات کو رد فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ کوئی نیکی اور تقوی کی بات نہیں ہے کہ آپ ایام حج میں گھی, دودھ, چکنائی, گوشت وغیرہ کا استعمال چھوڑ دیں اور اللہ کی دی ہوئی پوشاک یا لباس جس سے تمہارے بدن کا ڈھانپنا اور اس سے آرائش کرنا ضروری ہے, اس عبادت کے وقت آپ اس کو چھوڑ کے آپ جو ہے بالکل ننگے ہو کے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ آپ لباس پہنے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور اس سے پہن کے اس سے فائدہ اٹھائیں. بس شرط یہ ہے کہ اسراف نہ ہونے پائے, کھائیں پیئیں مگر اسراف نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انہ لا یحب المسرفین, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو, فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا. خذوا زینتکم عند کل مسجد, دن کا حکم آیا ہے تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو, ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو, تیار شیار ہوا کرو, کیونکہ آپ نے جب نماز پڑھنی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ریڈی ہونا ہوتا ہے, اللہ کو مزین کیا کرو. ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو آراستہ کیا کرو اور اپنے صدر کو چھپا لیا کرو. مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک, عورتوں کے لیے سارا بدن, صرف چہرہ, دونوں ہتھیلیاں اور قدم یہ جو ہیں
آپ کے نظر آنے چاہیے، باقی پورا آپ کا بدن ڈھانپا ہوا ہو تو تب آپ کی نماز ہوگی۔ تو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جب طواف یا پھر نماز کو مسجد میں آؤ تو لباس پہن کر آؤ، ننگے بدن نہ آؤ۔ اس آیت کی روح سے ہر نماز کے وقت سطر ڈھانپنا فرض ہے، مگر بعض علماء نے زینت سے مراد مکمل لباس، عمدہ نفیس کپڑے، نہانا، خوشبو وغیرہ لگانا مراد لیے ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مسجد میں آنے اور اللہ کی عبادت کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ محض اپنا سطر چھپا لیا جائے، اپنے بدن کو ڈھانپ لیا جائے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایسا لباس پہن کر لوگوں کے سامنے یا بازار میں نہ، ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے پہن کے آپ بازار میں نہیں جا سکتے، جس سے پہن کر آپ کسی بڑے آدمی کے سامنے نہیں جا سکتے، جس سے پہن کے آپ کسی محفل میں نہیں جا سکتے، ایسا لباس نہ پہنیے۔ ایسا اچھا لباس پہن کے جائیے جس کو پہنتے ہوئے آپ کو بازار میں جاتے ہوئے شرم نہ آئے۔ اسی لباس سے اگر ایسا لباس پہنیں گے تو اس سے نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، لباس گندا ہوگا تو اس سے نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اگر عورت نماز پڑھے گی، اس کو سر ڈھانپنا، اور اگر اس کی کوہنیاں ننگی ہوں گی، اس کے بدن کا کوئی حصہ ننگا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ صرف ہاتھ نظر آنے چاہیے، پاؤں نظر آنے چاہیے اور اس کا فیس نظر آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر اس کا کوئی بھی بدن کا حصہ نظر آئے گا، اتنا نظر آ جائے جتنی دفعہ ہم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی نماز جو ہے فاسق ہو جائے گی۔ پھر فرمایا گیا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، ان سے فائدہ حاصل کیجئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، وفاداری کیجئے، شکر گزاری کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اسراف سے بچتے رہیے، حلال کھائیے، حرام نہ کھائیے اور نہ ہی کمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنا کر زندہ رکھے، اور نعمتوں کی ناشکری اور کفران نعمت سے بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی دائمی نعمتیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم میں جو جہلانہ رسومات اور خیالات پیدا ہو گئے ہیں، ان کو ترک کر کے قرآن و سنت پر مستقیم پر رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔